حماس اور اسرائیل کی آخری جنگ ہو سکتی ہے، اس جنگ کے بعد کوئی اور جنگ نہیں ہو سکتی ہے، یہ کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ غزہ کے اندر نہ ہی بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ اناج ہے اور نہ فیول ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کا۔ نہ کہ صرف اتنا ہی ہے بلکہ حماس اور اسرائیل کے اس جنگ میں 1143 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 2500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شدید طور پہ زخمی ہیں۔ کئی سارے ہاسپٹلز کے اندر جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ پوری طریقے سے کولیپس ہو چکا ہے اور ٹریفک کے نظام کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹس کے اوپر ہوائی پروازیں جو ہیں وہ بالکل فلائی نہیں کر پا رہی ہیں اور بمبارڈمنٹ کی جو آوازیں ہیں وہ پورے فلسطین، اسرائیل اور غزہ کے اندر سنائی دے رہی ہیں۔ حماس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ حماس کے سٹیٹمنٹ کے مطابق اسرائیل کے کئی سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، 100 سے زیادہ سیولین اور سولجرز کو جو ہے وہ بندی بنا لیا ہے، اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ شروعات آپ نے کی ہے، خاتمہ ہم کریں گے۔ الاقصی مسجد کی طرف اگر نظر اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری نظروں کو ہم جھکانے میں سب سے بڑا رول پلے کریں گے۔ یہ حماس ملٹری گروپ کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے۔ نہ کہ صرف اتنا ہی ہے بلکہ حماس اور اسرائیل کی فورس کے بیچ میں جو مٹبیریں جاری ہیں، اس دوران میں جو اسرائیل کی بارڈر ہے اسے بھی توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور حماس کی جو ملٹری گروپ ہے وہ اسرائیل کے اندر پہنچ چکا ہے، کئی سارے حصوں پہ جو ہے وہ قبضہ بھی کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہوائی پروازیں ہیں وہ ہوائی اڈوں سے اس وقت اڑان نہیں لے پا رہی ہیں، کیونکہ میکسیمم جو ہوائی اڈے ہیں انہیں بند کر دیا ہے۔ نہ پیٹرول ہے، نہ الیکٹرسٹی ہے، نہ پانی ہے، اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان مل پا رہا ہے۔ اگر کوئی چیز سنائی دے رہی ہے تو وہ بمبارڈمنٹ کی آواز، گولہ بارود دکھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ یو ایس اے نے اپنا انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم نے بھی اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، لیکن حماس کو سپورٹ صرف ایران، عراق کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ چند باقی مسلم کنٹریز سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ایسے وقت میں جو مسلم دیش ہیں وہ بھی حماس کے سپورٹ میں نہیں ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ میں بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ دونوں دیشوں کے سپوکس پرسنز کی جانب سے وہاں پہ بات چیت ہوگی، اور اس بات چیت کے دوران میں یہ محسوس کیا جائے گا کہ کیا حماس نے 5000 ایئر سٹرائک اور 5000 راکٹس بھیج کر اسرائیل پہ اٹیک کیا ہے، یا پھر 23 اپریل کو الاقصی مسجد پہ جو اٹیک کیا گیا تھا اسرائیلی فورس نے، جو الاقصی کی مسجد کے ایک حصے کو شہید کر دیا تھا، اس کا یہ بدلہ لیا جا رہا ہے حماس ملٹری گروپ کی طرف سے۔ حالانکہ جو ایئر ٹینکس ہیں اسرائیلیوں کے، ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، اور لگاتار کئی سارے علاقوں میں وہ قبضہ کر چکے ہیں، سرکاری عمارتوں کے اوپر بھی۔ حماس کی ملٹری کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ کو آخری جنگ بنا دیتے ہیں، اس جنگ کے بعد کوئی اور جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فلسطین کے مسلمانوں پہ ماضی کے بیتے ہوئے کئی سالوں سے ظلم ہو رہا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ کئی بار ہوسٹیج کیا گیا ہے، بندی بنایا گیا ہے۔ نہ کہ صرف اتنا ہی بلکہ غزہ کے معصوم سے بچوں کو یتیم کرنے میں بھی اسرائیلی فورس کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، آج سے پہلے ماضی کی اگر آپ بات کریں۔ فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ میں یہ چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ الاقصی مسجد کی طرف اگر کوئی بھی نظر اٹھائے گا تو حماس کی ملٹری گروپ اسے بالکل بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایسے حالات کے بیچ میں کیا تناؤ جو بڑا ہوا ہے، جو حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، کیا یہاں پہ کہیں پیس، امن دکھائی دے رہا ہے؟ تو یہ کہنا غلط نہیں ثابت ہوگا کہ ابھی یہ جنگ جاری ہے۔ 48 گھنٹے میں حالات کشیدگی کے پیک پہ پہنچ چکے ہیں، اور آتے 48 گھنٹوں میں حالات مزید اور بھی کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے لے کر کئی ساری اور چیزوں کو جو ہے وہ وہاں پہ ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے۔ آؤٹ اور ان کے جو بھی ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں انہیں کلوز کر دیا گیا ہے، راستوں کو بلاک کر دیا گیا ہے، ٹریفک پورا کولیپس ہے، بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ صرف گولی بارود کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ انٹرنیشنل رپورٹس کے انوسار یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موتوں میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 48 گھنٹے سے لگاتار جو راکٹس داغے جا رہے ہیں، ان راکٹس کی زد میں کئی سارے لوگ اور بھی آ چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے پاس رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، غزہ ہیلتھ منسٹری نے یہ کہا ہے
कि डजन्स ऑफ फलस्तीन्स जो हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, वो मारे गए हैं इसराइली एयर स्ट्राइक्स की वजह से, और कई सारे रिफ्यूजी कैंप्स के ऊपर भी अटैक हुआ है। हमास ने मंडे के रोज़ ये कहा है कि इसराइल के कई सारे इलाकों में उन्होंने जो है वो इलाकों को कैप्चर किया है और कई सारे लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी निकल कर आ रही है कि सायरन की आवाज़ जो है वो अक्रॉस पूरे इसराइल और हमास के बॉर्डर के ऊपर सुनाई दे रही है, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि गाज़ा स्ट्रिप का जो इलाका है वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और वहाँ पे कशीदगी में मज़ीद इजाफा भी देखने को मिल रहा है। हर 15 से 20 सेकंड के बीच में एक बॉम्ब पड़ रहा है, और जिस बॉम्ब की वजह से कई सारे बैंकर्स को उड़ाने की कोशिश की जा रही है। कमर्शियल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हों या हर घर, हर 1 किलोमीटर के बाद जो है वो गोला बारूद की जद में आ रहा है और कई सारे लोगों की मौत भी हो रही है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये भी बताया गया है कि ये पूरा मुल्क जो है ये अफेक्टेड हो चुका है, और यहाँ पर इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर रुके हुए हैं वो वैकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमास ग्रुप का साथ दे रहे हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर इसराइल के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा और इसराइली फ़ौज को बिल्कुल जो है वो घुटने टेकाने पे मजबूर कर दिया है हमास मिलिट्री ग्रुप ने।